جو ہم پہ ناسبیت کا فتویٰ لگاتے ہیں، ذرا دیکھیں تو صحیح ہم کیسے اہل بیت سے محبت کرنے والے ہیں۔ اور میں ابھی جو گفتگو کروں گا ذرا میری طرف تھوڑی دیر توجہ فرمائیے گا، دائیں بائیں توجہ نہیں۔ ابھی میں عرض کرنے جا رہا ہوں کون ہے حسن، کون ہے حسین، کون ہے علی، کون ہے فاطمہ۔ قرآن کی بڑی مشہور آیت کریمہ ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اور شرط بھی اس کی دے رہا ہوں جو خود رجسٹرڈ اہل بیت ہے، جس کو زمانہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا من هؤلاء الذین وجبت علینا محبتهم، من هؤلاء من قرابتک هؤلاء الذین وجبت علینا محبتهم، اے میرے آقا یہ آپ کے اہل قرابت کون ہے، یہ آپ کے کون رشتہ دار ہیں جن کی محبت کو قرآن نے ہم پر لازم کر دیا ہے۔ سرکار نے ارشاد فرمایا ہم علی و فاطمہ و بناہما، فرمایا ان میں پہلی ساتھ علی کی ہے، دوسری فاطمہ کی ہے، تیسری حسن کی ہے، چوتھی حسین کی ہے۔ اب ذرا ذہن و دماغ کو حاضر کر لا، اس لیے کہ جیسا جذبہ ہے اسی انداز میں بول رہا ہوں، جیسا فیض ملے گا ویسے ہی آپ تک پہنچنے کی کوشش کروں گا۔ ذرا توجہ کیجیے گا۔ ایک دن حضرت ام سلمہ بیٹھی ہے، میرے نبی نے ارشاد فرمایا اغلقی الباب، میرے دروازے کو بند کر دیا جائے۔ دروازہ بند کر دیا گیا، کہا کسی کو آنے کی اجازت نہیں۔ حضرت ام سلمہ کہتی ہے آپ در منصور کو اٹھائیں، در مسعود کو اٹھائیں، آپ تفسیر کبیر کو اٹھائیں، آپ جو ہے روح المعانی کو اٹھائیں، تفسیر روح المعانی کو اٹھائیں، اسی طریقے سے آپ دیگر تفاسیر کو تو تفسیر روح البیان کو اٹھائیں۔ ساری تفاسیر میں آپ کو ایک بات ملے گی، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اب میرا دروازہ بند ہے، کسی کو آنے کی اجازت نہیں ہے۔ اتنے میں حضرت ام سلمہ کہتی ہے فاطمہ آ گئی۔ کہا اب میں منع کروں تو کروں کس سے، اندر والد آرام کر رہے ہیں، باہر بیٹی ہے۔ کہا میں نے منع نہیں کیا، جانے دیے۔ جیسے ہی سیدہ کائنات پہنچی حضور نے جلال نہیں کیا، ہم نے سمجھ لیا حضور نے جو منع کیا تھا اب کسی کو آنے مت دینا، ان میں فاطمہ شامل نہیں تھی۔ آج ایک راز کی بات تھی۔ اتنی دیر میں حضرت امام حسن آئے، ام سلمہ فرماتی اب کیسے روکوں، اندر نانا جان ہے، اندر والدہ ہے۔ امام حسن کو بھی جانے دیا، سرکار نے جلال نہیں کیا۔ پھر امام حسین آ گئے، پھر میرے نبی نے حضرت علی کو بلایا۔ اب ذرا ردائے تطہیر کا مسئلہ سنیے گا، واقعہ بڑا سنا ہے لیکن جس پوائنٹ کی طرف میں آپ کو لے کر کے جا رہا ہوں، میں دیکھتا ہوں آپ میں کون ایسا ہے جس کی زبان بند رہ جائے۔ الحمدللہ رب العالمین، جب شہزاد غلام حسین، میں نے تو کہا تھا نا شہزاد کو ستائے گا کیوں کر غم حیات، جب اس کو اپنا شہدا بنایا حسین نے۔ اور میں نے ایک شعر میں کہا تھا سر کٹ گیا ہے پھر بھی تلاوت سبا پہ ہے، مرتا نہیں شہید دکھایا حسین نے۔ اور میں نے ایک شعر دوسرے کلام میں منقبت کا شعر کہا تھا دست حقرا داشتن جائز نہ شد در دست بد، یہ حسین پاک تیرا بھولتا کردار ہے۔ آؤ میں اسی بارگاہ کا فیض دینا چاہتا ہوں۔ امام حسن آئے، سرکار نے چادر کو ڈال دیا ہے اور چادر ڈال کر فرما رہے ہیں اللہم ہاؤلائی اہل بیتی اذہب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، اے اللہ یہ میرے گھر والے ہیں، یہ میرے گھر والے ہیں، ان کو تو ستھرا کر دے، ان سے گندگی کو دور کر دے۔ اب ذرا ایک جملہ میں آپ کو بتا دوں، حضور نے ردائے تطہیر ڈالی ہے، پاکیزہ چادر ڈالی ہے۔ نبی کی چادر کا وقار سمجھنا ہے تو تھوڑا پیچھے پلٹے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ایک دن حضور تشریف لے گئے قبرستان، میں نے نبی کی چادر کو اٹھایا، اوڑھ لیا۔ جیسے ہی چادر کو اوڑھا کہتی ہے مجھے موسلا دھار بارش کے نظارے نظر آنے۔ اتنے میں مدینے کے تاجدار آ گئے، مدینے کے تاجدار آ گئے۔ آج کے ان بدبخت رافضیوں کو ام المومنین کا مرتبہ کیا معلوم۔ حضرت امام اعظم فرماتے ہیں ایک دن عبداللہ ابن عباس ام المومنین عائشہ صدیقہ طاہرہ طیبہ نقیہ زکیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ملنے کے لیے آئے۔ آپ نے فرمایا آج میں اجازت نہیں دے سکتی ملنے کی، انی اجدو غمن و کربا وانی مشفقۃ مما اخاف علی۔ آپ نے کہا آج میں قیامت کی اور میں جہنم کی ہولناکیوں کو یاد کر کے غمزدہ ہوں۔ بھئی یہ کتے کیا بتائیں گے؟ جن بدبودار لوگوں کو غلامان تاج الشریعہ کے سامنے بیٹھنے کی حیثیت نہیں ہے ان کو کیا معلوم، ہم بتا رہے ہیں۔
حضرت عائشہ صدیقہ کتنی پاکیزہ ذات ہے. عبداللہ ابن عباس ضد کر کے اندر آ گئے. آپ نے کہا اسرار پیہم کر رہے ہیں, اجازت دے دی. کہا ایک بات بتائیے ام المومنین کیوں منع کیا؟ اہل علم کی خاص توجہ چاہوں گا, کیوں منع کیا؟ کہا اس لیے منع کیا تھا انی اجد غما وکربا وَإِنِّي مُشْفِقَةٌ مِّمَّا أَخَافُ عَلَيْهِ, آج میں قیامت اور میں جہنم کی ہولناکیوں کو یاد کر کے رو رہی ہوں, غم و غم میں مبتلا ہوں, میں رنج و غم میں مبتلا ہوں. اب اہل علم توجہ فرمائے. حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا ارے آپ پریشان ہوتی ہے, انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یقول عائشۃ زوجی فی الجنہ. کہا پریشان مت ہوئیے, میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے, سرکار نے فرمایا عائشہ جس طرح دنیا میں میری بیوی ہے اسی طرح جنت میں بھی میری بیوی ہوگی. اے بدبخت سوالا جس کو نبی نے دنیا میں جنتی کہہ دیا ہو, الحمدللہ رب العالمین ہم اس پاکیزہ ماں کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں, اس لیے کہ ہمیں معلوم ہے ہمیں تمہارے ٹکڑوں پہ نہیں بننا ہے, مصطفیٰ کے گھر والوں کے ٹکڑوں پہ بننا ہے. اور سنو, چیلنج تو میں نے قبول کیا تھا, اس کا سارا مسئلہ کیا ہوا سب آپ کو سمجھ میں آ گیا ہو, لیکن اب میں چیلنج قبول نہیں کر رہا ہوں. اب میں حضور غیاث سے ملت کی سرپرستی میں چیلنج دے رہا ہوں, اور ساری ذمہ داری حضور غیاث سے ملت کی ہے. اور چیلنج یہ دے رہا ہوں کہ اگر تیرے اندر مرنے تک 74 سال کا بوڑھا تو ہو گیا, اب جو بھی 10-5 سال کی زندگی بچی ہے مرنے تک اگر تیرے اندر دم خم ہو تو کبھی بھی اس غلام تاج الشریعہ اور غلام کالپی کے سامنے بیٹھ جانا, تنے تنہا مناظرہ کروں گا, تو بھی اکیلا ہوگا میں بھی اکیلا ہوگا, پھر بتائیں گے سچے حسینی کون ہے اور جھوٹا حسینی کون ہے. الحمدللہ رب العالمین ہم نے کل بھی اہل بیت کے در کی غلامی کی تھی, آج بھی ان کے در کی غلامی کر. للکار ہے کربلا کا شاہ حسین, یا حسین کربلا کا شاہ حسین, سنیوں کا شاہ حسین, بوبکر عمر کا حسین, عثمان و علی کا حسین. سبحان. اب ذرا توجہ فرمائیں, تھوڑا سا فری کر دو بھائی, جیسے آپ تھوڑا فری بیٹھے نا ایسی مائک کو بھی تھوڑا سا فری کرو. غور فرما رہے ہیں, ابھی پوائنٹ کی طرف نہیں آئے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دیکھا موسلا دھار بارش ہو رہی ہے, تھوڑی دیر کے اندر مدینے کے تاجدار تشریف لے آئے. ذرا میری طرف توجہ فرمائیے, حضور تشریف لائے نا تو ام المومنین تو چونکہ حضور سے حد درجہ محبت کرتی ہے اور حضور بھی حضرت عائشہ صدیقہ سے محبت فرماتے ہیں. سب سے زیادہ محبت آقا کریم علیہ السلام کو ازواج میں ان سے تھی, اور اس پر میرے نبی کی پوری حدیث موجود ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے مصطفیٰ کے جسم اطہر پر اپنا دست پاک رکھا, اپنا ہاتھ رکھا اور پھیرنے لگی. میرے نبی نے فرمایا عائشہ کیا ہوا؟ کہتی ہے مدینے کے تاجدار ابھی تو موسلا دھار بارش ہو رہی تھی, لیکن آپ کے جسم ناز پر بارش کا ایک بھی قطرہ نہیں ہے, آپ کے ریش مبارک پر ایک بھی قطرہ نظر نہیں آتا. میرے نبی کے لبہائے مبارک پر تبسم ہے. سرکار مسکرا کر فرماتے ہیں سید حسنین بقائی صاحب یہ نقطہ آپ کی طرف سے قوم تک پہنچانا چاہتا ہوں, سن لیجئے گا. الحمدللہ رب العالمین حضرت مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے چہرے اقدس پر مسکراہٹ ہے. میرے نبی نے فرمایا عائشہ اوڑا کیا ہے؟ عائشہ اوڑا کیا ہے؟ کہا حضور میں نے آپ کی چادر مبارک کو اپنی اوڑنی بنا لیا. اب جملے سنیے گا. بذالک ارتفع الغطاء البصر کی وراتی مطرح علم الغیب. کہا عائشہ اسی لیے تمہاری نظروں سے پردے ہٹا دیے گئے ہیں اور عالم غیب میں ہونے والی باران رحمت کے جلوے دکھا دیے گئے.
اب تھوڑا سا کمپریزن کر رہا ہوں اور بڑے ادب کے دائرے میں، اس لیے کہ ایک طرف میری دائیں آنکھ ہے، دوسری طرف میری بائیں آنکھ ہے، اور روشنی کے لیے دونوں آنکھوں کی ضرورت ہے، ورنہ آپ جانتے ہیں اگر ایک چلی جائے تو اس کو اخیارہ نہیں، اس کو کانا کہا جاتا ہے، اگر دونوں چلی جائے تو اندھا کہا جاتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، نہ ہم کانے ہیں نہ اندھے ہیں، بلکہ ہم تو کہتے ہیں کیا بولتے ہیں، کیا کہا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے، تیری جوبل کا تماشا دیکھے، قرآن آنکھ والے تیری جوبل کا تماشا دیکھے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت پہلے ہی بتا گئے ہیں، الحمدللہ ہم وہی آنکھ رکھنے والے ہیں۔ اب ذرا غور کیجیے گا، حضرت عائشہ صدیقہ سے میرے نبی نے چاہتے ہوئے یہ نہیں کہا تھا عائشہ میں چادر چھوڑ کر کے جا رہا ہوں تم اس کو اوڑھنی بنا لینا، نہیں، بلکہ سرکار کی چادر مبارک کو حضرت عائشہ نے اوڑھ لیا، کہا کہ جلوے نظر آئے، عالم خیم میں ہونے والی باران رحمت کے جلوے نظر آ گئے، تو مجھے کہہ لینے دو آج عائشہ صدیقہ کی طرح سرکار علیہ السلام کی چادر کو علی و فاطمہ نے، حسن و حسین نے اوڑھا نہیں ہے بلکہ مصطفیٰ نے اوڑھایا ہے۔ اگر عائشہ اوڑھ لے عالم غیب کے جلوے نظر آئے، اب حضرت علی کو، فاطمہ کو، حسن کو، حسین کو مصطفیٰ نے چادر اوڑھائی تھی، یہ تو اوڑھانے والا جانتا ہے، یہ اوڑھنے والا جانتا ہے کہ اس نے کیا کیا دیکھ لیا، یہ ہم نہیں جانتے، یا تو مصطفیٰ جانتے ہیں یا اوڑھنے والی پاکیزہ ذاتیں جانتی ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر شہید اعظم کانفرنس حضرت علامہ مفتی شہزاد صاحب قبلہ، ہماری ہمت ہماری طاقت۔ اور آگے بڑھو، بولو۔ نجران کا وفد آیا تھا، مباہلہ ہوا، سب کچھ آپ کو پتا ہے، لیکن جب حضور گئے تھے، میں صرف حیات پر بول رہا ہوں، حضور جب گئے کہا تھا قرآن نے، تم ان سے کہو فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ۔ سرور کائنات نے خود کو لیا، حضرت علی کو لیا، حضرت فاطمہ کو لیا، حسن و حسین کو لیا، حضور میدان میں چلے گئے۔ حضور غیاث سے ملت سے میں مکمل توجہ کا طلبگار ہوں، کرم نوازی کی کا شکریہ۔ غور فرمائیے گا، سرکار نے جیسے لیا تھا اس کیفیت کو دیکھیں ذرا۔ شیخ مومن شبلنگی کو پڑھیں گے آپ، کتاب کا نام نور الابصار فی مناقب آل بیت المختار کے حوالے سے گفتگو کر رہا ہوں، اور اس کتاب کو میں اس لیے معتبر مانتا ہوں کہ میرے معتبر پیر نے اس کا حوالہ دے دیا۔ غور فرمائیے گا، توجہ ہے آپ کی، دیکھو میری طرف دیکھو۔ سرکار علیہ السلام جب لے کر کے چلے تو اس طرح امام حسین کو گود میں اٹھا لیا، اور آپ نے ایک ہاتھ سے کیا کیا، امام حسن کا ہاتھ پکڑ لیا، پیچھے آپ سرکار علیہ السلام آگے آ گئے، آپ نے اپنے پیچھے سیدہ کائنات کو لیا، ان کے پیچھے مولا کائنات آ گئے۔ اب تو کیفیت سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ ایک طرف امام حسن امام حسین گود میں ہے، امام حسن ہاتھ میں ہے۔ اب ذرا غور فرمائیے گا، اگر کتاب کا نام پتہ نہیں ہے تو کتاب کا نام سن لیجیے، سر الشہادتین، حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے لکھی ہے، دو شہادتوں کا راز۔ ہم نے کہا یہ دو شہادتیں کون سی ہیں؟ ایک ہے ظاہری شہادت، ایک ہے باطنی شہادت۔ ظاہری شہادت کس کی شہادت ہے؟ امام حسین کی شہادت ہے۔ باطنی شہادت کس کی ہے؟ امام حسن کی شہادت ہے۔ اسی لیے تو آج جو طرح کی باتیں کرتے ہیں، سنیں، جب امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے امام حسین نے پوچھا تھا زہر کی بنیاد پر، آپ کا جسم ناز ڈھال ہو گیا، کہا بھیا جان بتاؤ قاتل کون ہے؟ کہا اگر میں کسی کا نام لے دوں اور وہ قاتل نہ ہو تو قیامت کے دن میں پکڑا جاؤں گا، اور جو قاتل ہے اس کو انجام اللہ تعالیٰ دے دے گا۔ اب ذرا توجہ فرمانا، دو نقطوں پر توجہ دلا رہا ہوں۔ پہلا نقطہ یہ ہے، سرکار نے امام حسین کو گود میں اٹھایا کیوں؟ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ میں ہاتھ لیا کیوں؟ آپ نے کبھی بچوں کو
को जाते हुए देखा है, दुकान पर अपने बच्चे को लेकर के जाइएगा, आप जब चलेंगे तो उसके चलने की कैफियत अलग होती है, कभी चल के आगे आ जाता है, कभी आपके पीठ के पीछे चला जाता है, यूं कहिए कभी छुपता है कभी दिखता है। और लेकिन फ्रंट पर जिस बच्चे को आपने उठा लिया है वो पीछे नहीं जाता, वो फ्रंट पर रहता है, वो सामने रहता है। सरकार ने बचपन में इमाम हसन और हुसैन को मैदान मुबाहला में ले जाते हुए दुनिया वालों को बता दिया, जरा देखो तो सही, एक तरफ साहिरी शहादत जा रही है, दूसरी तरफ बातनी शहादत जा रही है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शहीद आदम कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत। और एक मिसाल देता हूं, मिसाल के तौर पर हुजूर गया से मिल्लत को मुझे भेजना है, दो लोगों को भेजना है, सैयद कैफी मियां को और मुझे, और मुझसे कह दिया मुफ्ती साहब आपको फ्रंट पे रहना है, सैयद कैफी मियां आपको पीछे रहना है। मगर हाशा वकल्ला इसका ये मतलब मत समझिएगा कि इमाम हसन का मर्तबा कम है, इमाम हुसैन का ज्यादा है, तरतीब वही है जो हमारे बुजुर्गों ने बयान फरमाई। मगर मिसाल दे रहा हूं, सैयद साहब किबला जो फ्रंट पे रहता है उसकी तैयारी भी ज्यादा कराई जाती है। सरकार ने इमाम हुसैन को गोद में इसलिए लिया था और गोया बचपन से तरबियत दे रहे थे, बेटा आज मैंने तुझे गोद में उठा लिया है, दुश्मन के मुकाबिल छोटे बच्चे को ले जाने का क्या मतलब है। इमाम हुसैन को सरकार ने बचपन में गोद में उठाकर दुश्मनों के मुकाबिल लेकर के गए। अरे भाई नजरान के ईसाई आए थे, हुजूर किसी की दावत में थोड़ी गए थे, उनसे मुकाबले के लिए गए थे। मेरे आका बचपन से इमाम हुसैन को तैयार कर रहे हैं, गोया ये बता रहे थे बेटा आज तैयारी कर, आज सामने मेरे दुश्मन है, कल तेरे सामने तेरे दुश्मन होंगे। आज नबी के अमल को देख, नबी अलैहिस्सलाम तेरे मजबूती के साथ खड़े हैं, कल तुझे भी मजबूती के साथ खड़े होना है। टेंशन और फिक्र की बात रही, जिस तरह तेरे नबी ने आज तुझे उठा लिया है, कल भी तेरा मुस्तफा तुझे उठाने चला है। समझ गए? समझ रहे? और मैं गलत नहीं कह रहा हूं, उठाने आए मेरे मुस्तफा। रिवायत सुना दूं, दिल लग रहा है आपका? कैफियत तो नहीं बता रही है आपकी? अच्छा ठीक। हजरत इमाम आली मकाम की जब शहादत हो गई तो जिस दिन शहादत हुई, रिवायत सुनिएगा ध्यान से, जिस दिन शहादत हुई उसी दिन अब्दुल्ला इब्ने अब्बास कहते हैं रअयतु फीमा यरन नाइम बिनिस्फिन नहारी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अशअसा अकबर बियदिही कारूरतुन फीहा दमुन फकुल्तु या रसूल अल्लाह मा हादा काला हादा दमुल हुसैनी व असहाबी फलम अज़ल अल्तक़ितुहु मुनज़ुल यौम। जरा तवज्जो फरमाइएगा, दिल नहीं लग रहा है आपका? अगर लग रहा है तो जरा दीवार का सहारा छोड़ दो, बूढ़े नहीं हुए हो, जवान हो, कम से कम जवानी का मुजाहरा तो करो और जरा मोहब्बत से आप बोल जाइए सुभान अल्लाह। और माइक में अगर थोड़ी सी और फ्रीनेस हो सकती है तो उसको फ्री कर दीजिए, वरना फिर आप रहने दिए जैसा है। इसीलिए मुझे कहना पड़ेगा धोए से बिन धोए अच्छे और 100 से 85 अच्छे। उस कैफियत के साथ ना आइए भाई, थोड़ी सी आवाज बढ़ा के रखिए, आप तो और कम करते चले जा रहे। याद रखिएगा माइक की सेटिंग जैसी होगी उजरत भी वैसी ही मिलेगी। उधर वाला हिस्सा मैं ले लूंगा अगर गड़बड़ी करी तो। मोहब्बत से जरा दुरूद और सलाम पढ़ लीजिए। भाई आवाज थोड़ी बढ़ाइए यार, क्या कर रहे हैं? सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। भाई वक्त ज्यादा तो नहीं हो गया है ना? जाने के लिए लोग तैयार हैं, जरूरत के लिए जा रहे हैं तो चले जाइए, मगर बिना जरूरत मत जाइए। वरना एक उठता है तो दूसरा भी उठता है, फिर वो कहना पड़ता है खरबूजे को देख के खरबूजा रंग पकड़ता है। अब आगे बढ़ेगा। एक बात मुझे बताएं, आपके पैर में अगर कोई कुल्हाड़ी मार दे दर्द होगा? होगा ना? लेकिन करबला का मंजर बड़ा अजीब है। 72 की कुर्बानी मेरे इमाम ने पेश कर दी है।
اے میرے امام اگر ہمارے گھر میں 2 جوان لاشیں پڑی ہو تو ہم یہی کہتے ہیں قیامت صغریٰ کا منظر ہے، لیکن آپ نے تو 72 کی قربانی پیش کر دی ہے، آپ کو اس نقطے کی طرف لے کر کے جا رہا ہوں۔ اے میرے امام 72 کی قربانی پیش کی، آپ کو درد نہیں ہوا؟ ارے 72 کی قربانی ہو گئی تھی تو زخم برداشت کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ نے زخم برداشت کر لیے 72، آپ کو تکلیف نہیں ہوئی۔ اس کے بعد آپ نے گردن مبارک کو بھی اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیا، آپ کو تکلیف ہوئی کہ نہیں؟ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر انور سے عالم تصور میں یہی جواب ملے گا، تو میرے مصطفیٰ کی حدیث پڑھتا کیوں نہیں؟ سرور کائنات فرماتے ہیں الا ان الشہید لا یجد علم القتل الا کما یجد احدکم علم القرصہ۔ سرکار فرماتے ہیں شہید کو شہادت کے جام پینے کے وقت صرف اتنا ہی درد ہوتا ہے، اتنا ہی احساس ہوتا ہے جیسے تمہیں چیونٹی کے کاٹنے پر احساس ہوا کرتا ہے۔ اور دوسری بات میرے نبی علیہ السلام کے لختے جگر کی بارگاہ سے ملے گی۔ سید صاحب قبلہ کی توجہ چاہتا ہوں، کیا ملے گا جواب؟ سول یقیناً زخم اور درد پایا جاتا ہے، لیکن یاد کر مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے صحابی عبداللہ ابن عباس نے کیا کہا؟ دوپہر کا وقت ہے، میں نے سرکار کو دیکھا، حضور کے بال بکھرے ہوئے ہیں، میرے نبی کے ہاتھ میں ایک بوتل ہے، اس بوتل میں خون ہے۔ میں نے پوچھا حضور کس کا خون ہے؟ فرمایا ہاذا دم الحسینی و اصحابی، یہ حسین اور اس کے ساتھیوں کا خون ہے۔ آج پورا دن ہو گیا ہے میں اس خون کو چبا کر رہا ہوں۔ ہم نے کہا کربلا کے میدان میں سرور کائنات کا نواسا جب شہادت کا جام پی رہا تھا، ننھے علی اصغر کی شہادت ہو رہی ہے، علی اکبر کی شہادت ہو رہی ہے، حضرت قاسم کی جوانی لٹ رہی ہے، حضرت حبیب قربانی دے رہے ہیں، مصطفیٰ کریم کے مقدس شہزادوں کی قربانیاں ہو رہی ہیں۔ سید بقائی صاحب قبلہ توجہ چاہوں گا، اہم نقطہ دے رہا ہوں۔ ہم نے کہا ان سب کی قربانی کے وقت سرکار کیا فرما رہے ہیں؟ فلم ازل التقطہ منذ اليوم، آج پورا دن ہو گیا ہے میں خون کو جمع کر رہا ہوں۔ ہم نے کہا حسین کہیں گے درد کا احساس اس لیے نہیں ہوا کہ میری نظروں کے سامنے کسی دنیا دار کا چہرہ نہیں، مدینے کے تاجدار کا چہرہ تھا، اسی لیے تو باغ جنت چھوڑ کر آئے ہیں محبوب خدا۔ استاد زمان بریلی کی سرزمین سے پکار اٹھے، باغ جنت چھوڑ کر آئے ہیں محبوب خدا، ایسا ہے قسمت تمہاری کشتگان اہل بیت۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر شہید آدم کانفرنس، حضرت علامہ مفتی شہزاد صاحب قبلہ، ہماری ہمت ہماری طاقت۔ اب تیور آپ اپنا ڈھیلا مت کیجیے، ورنہ اگر میرا تیور چینج ہوگا تو تقریر ختم ہی ہو جائے گی۔ سید صاحب قبلہ کنٹرول کیجیے تھوڑا سا، ہے نا؟ ہاں، اعلیٰ حضرت نے بہت پہلے کہا ہے سونے والوں جاگتے رہیو، بہت پہلے ہوشیار کر کے گئے اعلیٰ حضرت۔ ہاں غور فرمائیے گا، ایک نقطہ اور دے دوں، جب میرے آپ سرکار کی کتنی بیٹیاں ہیں؟ جلدی بولو یار، شیعوں کی طرح ہم ایک تھوڑی مانتے ہیں، ہم 4 بیٹیاں مانتے ہیں۔ اچھا ایک صاحب نے مجھ سے سوال کیا کہ بولے ہمارے یہاں پر کانپور کی بات ہے، ایک بچہ پڑھتا تھا، کہنے لگے ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں کہ حضور کی ایک ہی بیٹی تھی۔ ہم نے کہا اچھا تو پھر ان سے اتنا پوچھنا جو قرآن میں ہے یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین، محبوب آپ کہیے اپنی بیویوں سے اور اپنی بیٹیوں، بنات ہے بنت نہیں ہے۔ میں نے کہا جمع کا اطلاق کم سے کم 3 پر تو ہوتا ہی ہے نا، تو تیرا دعویٰ تو جھوٹا ثابت ہو گیا نا، تو نے تو ایک ہی کہا تھا اور قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ بنات کا لفظ ہے، جمع کا لفظ ہے۔ ہم نے کہا قرآن سے ہم سرکار کی بیٹیوں کا ثبوت پیش کر رہے ہیں۔ بہرحال ذرا آگے بڑھیے گا، سرور کائنات کی 4 بیٹیاں ہیں، 3 بیٹے ہیں۔ پہلے بیٹے کا نام حضرت قاسم ہے، دوسرے کا نام حضرت عبداللہ ہے، تیسرے کا نام حضرت ابراہیم ہے۔ حضرت قاسم کا وصال پرملال ہو گیا، حضرت عبداللہ دنیا سے تشریف لے گئے۔ حضرت ابراہیم وہ ہے جن پر میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے، جن کے لیے یعنی جن کو مصطفیٰ کریم نے اپنے لختے دیگر امام حسین کی خاطر قربان کر دیا ہے۔ ملا جامی کو پڑھیے، آپ
खुतबात मुहर्रम में भी ये बात पाएंगे और किताबों में भी मिलता है। सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की एक तरफ इमाम हसन लेटे हैं, इमाम हुसैन लेटे हैं, एक तरफ हजरत इब्राहिम लेटे हैं। जिब्रील ने यही तो कहा, रब कहता है एक मुझे दे दो, आप एक ले लो। सरकार ने कहा इब्राहिम, अल्लाह की बारगाह में जाकर जिब्राइल कहना इब्राहिम को तू ले ले और हुसैन को मुझे दे दे। अब एक बात मुझे बताइए, सरकार के 3 ही बेटे हैं, यहाँ जितने बैठे हुए हैं याद रखें, आप सबको पता है, आप जानते हैं इंसानों में नसब माँ से नहीं बाप से चला करता है। अब मेरे आका अलैहिस्सलाम का लख्ते जिगर पहले बेटे हजरत कासिम का विसाल, हजरत अब्दुल्ला का विसाल, हजरत इब्राहिम का विसाल। जैसे ही ये खबर अबू लहब एंड कंपनी को पहुंची, कहने लगा बूतीरा मोहम्मद अमाज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन, कहता है मोहम्मद अरबी बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहता उनकी नस्ल खत्म हो गई। मेरे नबी अलैहिस्सलाम के कल्बे अतहर पर ये जुमला सुना, गिरानी पैदा हुई, मेरे नबी गमज़दा हो गए। अल्लाह ने कुरान की आयत नाजिल फरमा दी, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्ले लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर। महबूब घबराने की जरूरत नहीं है, इन बदबख्तों से कहो तुम्हारी शान ही अबतर यानी नस्ल बुरीदा होना है, नस्लें तुम्हारी खत्म होगी, मेरी नस्ल तो बाकी रहेगी। मगर सवाल झूका तू जहन में है, ए मेरे मौला फातिमा है लेकिन नस्ल नहीं चलती है, ज़ैनब है नस्ल नहीं चलती, रुकैया है नस्ल नहीं चलती, इसी तरीके से उम्मे कुलसूम है नस्ल नहीं चलती। इसलिए कि आदम से लेकर मुस्तफा करीम तक सबकी नस्लें बाप से चल रही है, यानी लड़कों से चल रही है, लड़कियों से नहीं। हे मेरे मौला, जब हजरत इब्राहिम चले गए मुस्तफा की नस्ल चलेगी कैसे? जब हजरत अब्दुल्ला चले गए मुस्तफा की नस्ल चलेगी कैसे? जब हजरत कासिम चले गए मुस्तफा की नस्ल चलेगी कैसे? मगर अल्लाह की मशीयत ने हमें आवाज दी और कहा सुनो ये मेरे महबूब की बात है, मैं इसके लिए कानून चेंज कर रहा हूं। सबकी नस्लें चलेगी किससे? मर्दों से चलेगी। लेकिन सुनो, इमाम तबरानी ने कहा इन्नल्लाह ताला जाला ज़ुर्रियता कुल्ले नबिय्यिन फी सुल्बिही व इन्नल्लाह ताला जाला ज़ुर्रियती फी सुल्बि अली इब्न अबी तालिब। कानून चेंज कर दिया गया सारी इंसानियत से हटकर, इसलिए कि इंसानियत सदका मदीने वाले का है। मेरे पीर ने यही तो कहा था, आपकी खातिर बनाए दो जहां, अपनी खातिर जो बनाया आप है। आज कानून बदल दिया गया है, सबकी नस्लें नरीना औलाद से चल रही है। इमाम तबरानी कहते हैं सरवरे कायनात ने फरमाया रब ने हर नबी की औलाद को उसी की पुश में रखा था, लेकिन मेरी औलाद को अली की पुश में रख दिया है। सुभान अल्लाह। और सुनेंगे तो सुनिए। सैयद साहब किबला ट्रैक से गाड़ी हटी तो नहीं? अच्छा चल रही है माशा। गौर फरमाइए, मैं असल में इस जाते बाबरकात और इस घराने के ताल्लुक से गुफ्तगू इसलिए कर रहा हूं ताकि नासबियत का कौल करने वालों की आंखें फट जाएं। उन्होंने आज तक मेरी गुफ्तगू अहले बैत पे सुनी ही नहीं। अगर सुनी होती तो फिर ये कहते नहीं ये सच्चा वफादार अहले बैत। हवाओं में तीर बहुत चलते हैं ना, जहां चाहा वहां बोल दिया। हमने कहा जबान के लिए भी अल्लाह ने निगहबान रखा है, मा यल्फिज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद। हर चीज की निगहबानी है, बोलने से पहले सोचिए। अरे भाई, मैं अहले बैत का माज़ अल्लाह गुस्ताख कैसे हो सकता हूं, जबकि मेरी बोली ये है अहले सुन्नत का है बेड़ा पार। जबकि मेरी बोली ये है क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। एक नुक्ता और सुन, सब बड़ा पसंद आएगा है ना? हाँ, थोड़ी सी कुर्बानी आप भी दी। गौर फरमाइए, हुजूर अलैहिस्सलातो वस्सलाम की बेटी सैयदा-ए कायनात का मकाम समझने से पहले आप जरा 16वां पारा उठाइए। 16वें पारे में क्या है? वकाना अबूहुमा सालिहा।
कुरान की आयत पीछे पढ़ेंगे, वह अम्मल जदारू फकाना गुलामैनी यतीमैन वकाना तातहू कंजुल्लहुमा वकाना अबूहुमा सालिहा। कुरान पाक कहता है हजरत खिज़्र हजरत मूसा जा रहे थे, दीवार टेढ़ी थी, इन्होंने हजरत खिज़्र ने अपनी कोनी लगाई जिसमें नाश टच किया, दीवार को सीधा कर दिया। हजरत मूसा ने पूछा इन्होंने खाना नहीं खिलाया बस्ती वालों ने, आपने इनकी दीवार को सीधा क्यों किया? जवाब दिया, उनके कौल की हिकायत कुरान में यह है, वह अम्मल जदारू फकाना गुलामैनी यतीमैनी फिल मदीना, कहा कि दीवार के नीचे 2 यतीम बच्चों का खजाना था, अगर ये दीवार गिर जाती लोग खजाना उठा के ले जाते, हमने दीवार को सीधा कर दिया ताकि बच्चे बड़े हो जाए खजाना खुद निकाल ले। ये किया क्यों? कहा वकाना अबूहुमा सालिहा, इनका बाप नेक था। अभी बात कंप्लीट नहीं हुई है, पॉइंट पर लाने के लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ा। हमने कहा अगर कोई यहूदी खड़े होकर मुसलमान से यह कहे तेरे नबी से हमारे नबी अफजल, अगर वो ये बोलने लगे और कहे दलील मैं तेरे कुरान से दे रहा हूं बोल, यही तो कर रहा है, समझ गए ना? मुगालते दे दे करके कौम को बर्बाद करने का काम बनाने कितने राफजी कर रहे हैं। गौर फरमाइएगा, आप वो कहने लगे कि तेरे कुरान से दलील देता हूं, आप कहेंगे यार मेरे कुरान से दलील, मैंने कहा हैरत में मत आइए, कुरान में दलील है मगर उसका भी जवाब है। आप कहेंगे हमने तो ये सुना है खल्क से औलिया, औलिया से रसूल। अरे यार बोल जाइए यार, ऐसा नहीं है ना, ये लाखों में होने वाली तकरीर है, आप मुख्तसर हैं तो कम से कम लाखों का एहसास तो दिला सकते हैं, एहसास दिलाने में क्या जाता है। गौर फरमाइए, वो कहे कि तेरे नबी से हमारा नबी अफजल, वो कैसे? कहा ये बता तेरे नबी की उम्मत में कोई ऐसा गुजरा कि जिसका दादा 40 पुश्तों पहले नेक गुजरा हो और 40 पुश्तों के बाद उनके खजाने को बचा लिया गया? परेशान हो जाएगा का 14 40 छोड़ 14 की बात ले ले। अब्दुल्ला इब्ने अब्बास की तफसीर में है, क्या है कि इनका 14 पुश्तों पहले दादा नेक गुजरा था, 14 पुश्तों के बाद पोता आया, उसके तकवे ने इनको यूं काम दिखाया कि हजरत खिज़्र ने इनकी दीवार को सीधा कर दिया। अब आगे बढ़िएगा, जरा गौर फरमाइएगा, आप हैरत में पड़ जाएंगे यार क्या जवाब दिया जाए। हुजूर गया से मिल्लत के पास आएंगे, सरकार हमें बताइए, हजरत कहेंगे मौलाना आप ही वजाहत कर दे। अब मेरी वजाहत सुनिएगा, मैं अर्ज कर रहा हूं, जरा गौर फरमाइएगा। वो क्या कह रहा है? वो ये कह रहा है कि बताओ तुम्हारे नबी की उम्मत में कोई ऐसा है कि जिसके दादा 40 पुश्तों पहले नेक गुजरे हो? हमने कहा उस वक्त घबराने की जरूरत नहीं, आला हजरत की किताब मतलाउल कबरान उठा लेना, हदीस पढ़ के सुना देना, इन्ना फातिमा अहसनत फरजहा फहर्रमहा अल्लाहु तबारक व तआला व ज़ुर्रियतहा अलल नार। जरा आखिरी जुमला सुनिएगा, सरकार अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मेरी फातिमा ने अपनी पाक दामनी का, अपनी नेकी का, अपनी इफ्फत माबी का, अपनी निकोकारी का, अपनी तकवा शियारी का, अपने पर्दे का, अपनी नेकी का पासो लिहाज रखा। अल्लाह ने फातिमा के तकवे के सदके में फातिमा को, फातिमा की औलाद को जहन्नम पर हराम कर दिया है। अब जुमला सुने, मैं कहता हूं कौम बनी इसराइल में 40 पुश्तों पहले आने वाले दादा के तकवे ने सिर्फ खजाना बचाया है, फातिमा के तकवे ने घराना बचाया है। खजाना बचाना और है, घराना बचाना और है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने मखदूमे कायनात। बस नुक्ते तो और भी, और नुक्ते ऐसे बयान कर दूं ताकि उस पर नुक्ता ना रख सके। बात समझ गए? गौर फरमा रहे, हजरत इमाम हसन इमाम हुसैन के नामों की आप तरतीब देखकर सिर्फ अगर नाम नाम पर देखें तब आपका काम हो जाए। पहला नाम है अली, अली का माना बुलंद, ऊंचा बोलो क्या नाम है? अली का माना। दूसरा है फातिमा,
सरकार अलैहिस्सलाम ने बेटी का नाम फातिमा रखा था। किसी ने पूछ लिया ना, हुजूर ने पूछ लिया, बेटी ये बताओ लिमा सुम्मीती फातिमा, तुम्हारा नाम फातिमा क्यों रखा गया? हजरत अली भी मौजूद थे, कहने लगे मेरे आका आप ही बता दे। हुजूर ने फरमाया इन्नल्लाह तआला फतमहा व ज़ुर्रियतहा व मुहिब्बिहा यौमल क़ियामा मिन अज़ाबिन नार, अल्लाह ने फातिमा को, फातिमा की औलाद को और फातिमा से मोहब्बत करने वालों को कल क़यामत के दिन जहन्नम से छुटकारा अता फरमा। आल के साथ हम भी शामिल हैं। एक रिवायत मैंने आल वाली पढ़ी, दूसरी मोहब्बत करने वालों की पढ़ी। तवज्जो नहीं दिया लग रहा है मुझे आप, है ना। ज़ुर्रियतहा के साथ मुहिब्बिहा भी है, उनसे मोहब्बत करने वाले, ये अलग रिवायत है। तीन बातें आपके समझ में आ गई। आगे बढ़ूं, आप जरा नाम की तरतीब देखिएगा। शायर ने कहा ली खमसतुन उतफी बिहा हद्दल वबाइल हातिमा अल मुस्तफा वल मुर्तजा वबलाहुमा वल फातिमा। इसमें पहला नाम मेरे नबी अलैहिस्सलाम का है। अब नाम पर एक नुक्ता देने की कोशिश कर रहा हूं। आपको मालूम है जब मेरे नबी पैदा हुए, सरकार अलैहिस्सलाम की बारगाह, सरकार जब पैदा हुए, हजरत आमिना को एक आवाज आई, क्या कहा गया? सुम्मी ही मोहम्मदा, मेरे महबूब का नाम मोहम्मद रख देना। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। अब जरा सैयद साहब थोड़ी तवज्जो चाहता हूं, और सैयद सिब्तैन साहब आप भी जरा तवज्जो कीजिएगा, ये कहीं ना कहीं बातें काम आएंगी इंशाअल्लाह। जरा गौर कीजिएगा। सरकार अलैहिस्सलाम को की वालिदा को हुक्म दिया गया इसका नाम मोहम्मद रखो। अब जरा गौर कीजिए, सरकार अलैहिस्सलाम के नाम से पहले किसी का नाम मोहम्मद नहीं था। हमने कहा फिर आगे बढ़े। जब हजरत इमाम हसन पैदा हुए, हजरत मुस्तफा करीम तशरीफ लाए, किताब का नाम सिर्रुश शहादतैन है। अल्लामा शाह अब्दुल अजीज फरमाते हैं, सरकार आकर फरमाते हैं अरूनी इब्नी, जरा मेरे बेटे को मेरे पास लाओ। कहा अली क्या नाम रखा है? कहा हुजूर मैंने इनका नाम रखा है, मैंने इनका नाम हर्ब रखा है। सरकार ने फरमाया नहीं नहीं, इसका नाम हसन रखो। इमाम हुसैन पैदा हुए, फिर सरकार ने कहा लाओ मेरे बेटे को लाओ। पूछा इसका नाम क्या रखा है? कहा हर्ब रखा है। कहा नहीं नहीं, इसका नाम हुसैन रखो। तीसरे बेटे पैदा हुए, पूछा क्या नाम रखा है? कहा हर्ब रखा है। कहा नहीं नहीं, इसका नाम मोहसिन रखो। अब जरा तवज्जो कीजिएगा, सरकार अगर पैदा हो रहे हैं नाम मोहम्मद दिया जा रहा है, हसन हुसैन पैदा हो रहे हैं नाम हसन हुसैन दिया जा रहा है। हमने इमरान इब्ने हुसैन से पूछा ये हसन हुसैन कहां से आए हैं दुनिया में? इनसे पहले किसी का नाम था। फरमाया लम यकूना फी समनिल जाहिलिया, तस्निया का सीगा बोल रहा हूं, यानी लम यकूनानी था। लम यकूना फी समनिल जाहिलिया, जमाने जाहिलियत में भी किसी का नाम हसन और हुसैन नहीं था। ए मेरे मौला, ये नाम आए कहां से? फरमाया इस्मानी मिन अस्माई अहलिल जन्ना, ये दुनिया के नाम नहीं जन्नत से लाए गए हैं। हमने कहा जरा गौर तो कर, कितना प्यारा है नाना और कितने प्यारे हैं नवासे। जब नाना की बारी आई, पर्दाए हमद से नामे मोहम्मद निकाला, और जब नवासों की बारी आई, पर्दाए हुस्न से हसन हुसैन निकाला, और निकाल कर अता कर दिया, ताकि जमाने को पता चल जाए ना नाना का कोई जवाब है ना नवासों का कोई जवाब है। मोहब्बत से जरा बोलें सुभान अल्लाह। और आगे बढ़ूं, आगे बढ़ूं। पहली जात है फातिमतुज़ ज़हरा की, दूसरी है अली। ये तो आपने सुना होगा कि मौलाए कायनात हुजूर के कांधों पर सवार हुए थे, यहां तक तो सब बयान कर रहे हैं, मगर उसके आगे का इमाम अहमद रजा खान बयान। भैया समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सही बताना। अच्छा सब लोग सर हिलाएंगे तो मैं किस किस के सरे मुबारक को देखूं, लेकिन बोल जाएंगे तो सबके लबहाए मुबारक से निकले हुए जो अल्फाज हैं उन अल्फाज को मैं सुनने की कोशिश कर सकता हूं। तो जरा ज़बाने मुबारक से लबहाए मुबारक को जुम्बिश दीजिए ना। ये शायद वो जुमला समझ नहीं पा रहे हैं कि अपनी यादगार को मिटा करके जाए। मोहब्बत से जरा बोलिए। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मौलाए कायनात दोनों के लिए क्या लिखते हैं? अभी तो मैंने अशार भी नहीं सुनाए जिसमें मौलाए कायनात ने अपने फजाइल बयान किए, और आला हजरत ने कहा है कि इन 6 अशार को याद कर लो ताकि फजाइल मुर्तज़वी तुम्हारे जहन में हमेशा बैठे रहे। गौर फरमाइएगा, हजरत मौलाए कायनात रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है,
اور سرکار علیہ السلام نے فتح مکہ کے موقع پر سارے بتوں کو خانہ کعبہ کو سارے بتوں سے پاک کیا، ایک بت خانہ کعبہ کے اوپر رکھا تھا۔ میرے نبی نے فرمایا علی 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 تم میرے کاندھوں پر چڑھ جاؤ۔ اب اعلیٰ حضرت کے جملے سنیے گا، فرما رہے میرے نبی علیہ السلام کے دوش مبارک پر حضرت علی سوار ہو گئے۔ آپ کو معلوم ہے کس کے دوش مبارک پر سوار ہوئے ہیں؟ جس کے قدم ناز معراج کی رات عرش پر گئے تھے، آج اس کے قدم، آج اس کے شان مبارک پر، اس کے دوش مبارک پر سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابی حضرت علی سوار ہو گئے۔ حضرت علی نے اس کو توڑ دیا۔ یہاں تک سب بتا رہے ہیں، اب اعلیٰ حضرت کی سنو۔ ہم نے کہا علی علی آپ کا معنی ہے بلند، آپ کتنے بلند تھے جب سرکار کے کاندھوں پر سوار تھے؟ بتائیں آپ کتنے بلند تھے؟ حضرت علی کا جملہ سنیے گا، کہتے ہیں انہو لا یخیل الی انی لو شئت لنلت افق السماء۔ فرمایا جب نبی کے کاندھوں پر تھا میں اتنا بلند ہو گیا تھا، لگتا تھا اگر میں چاہوں تو نبی کے کاندھوں پر سوار ہوتے ہوئے آسمان کا کنارہ بھی چھو سکتا ہوں۔ ہم نے کہا سرکار کے وصال کے بعد علی نے ابو بکر صدیق حق اکبر کے ہاتھ پر بیعت اسی لیے کی تھی کہ ایک تو علی اصول بھی جانتے تھے اور نبی کے کاندھوں پر سوار ہو کر لوح محفوظ میں تقدیر دیکھ کر کے آئے تھے، اس لیے ان کے پاس تھیوری بھی تھی، پریکٹیکل بھی تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ تھوڑا سا معاملہ ڈائیورٹ کر لیں کیونکہ صبح مجھے کلاس بھی کرنا ہے نا، اور حضور غیاث ملت کی دعاؤں سے یہ بھی تاریخ حضرت کی چاروں طرف ہو رہی ہیں۔ میں بھی کبھی کبھار جو ہے حضرت کی دعاؤں کے صدقے میں بھی چلا جاتا ہوں۔ ابھی کچھ دن تک میں بھی مصروف ہوں، ہے نا۔ تھوڑا آپ مجھے فری کیجیے اور اپنے مائنڈ کو تھوڑا فری رکھیے۔ یاد رکھیے کہ سنیت صرف اہل بیت کو ماننے کا نام نہیں، سنیت صرف صحابہ کو ماننے کا نام نہیں۔ ایک نقطہ دے دوں سید صاحب، توجہ ہو تو آپ کی، سنیت ہے کس چیز کا نام اور کامیاب جماعت کون سی ہے؟ صرف سنیوں کی۔ دلیل سنیے گا، حضور نے فرمایا یاتی علی الناس فئام۔ اب بھیا بیٹھنے دیں، ہاں لڑیے مت آپس میں، خاموش لڑائی اسی کو کہتے ہیں، سمجھ گئے آپ؟ ہاں تھوڑا سا پیچھے ہو جائے، بیچارے کے کیا کمزور آدمی ہے اور آپ بھی بڑے موٹے تگڑے آدمی، صحیح صاحب اسی پہ لڑ رہے ہیں کہ تم مجھے پیر ڈال رہا ہے، تم مجھے پیر ڈال رہا ہے۔ اصل میں یہ لوگ سمجھتے ہیں ہم سمجھ نہیں پاتے۔ ہاں سنیے دھیان سے، ذرا غور فرمائیے گا۔ میں جو عرض کر رہا ہوں، کیا عرض کر رہا تھا کچھ یاد ہے؟ ارے بولو نا۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ سنی ہی حق پر کیوں ہے؟ سنی ہی حق پر کیوں ہے؟ وجہ کیا ہے؟ تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے، اسی کو ذہن میں رکھیے۔ حدیث پاک سنیے، میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا یاتی علی الناس زمان، یاتی علی الناس زمان فیغزو فیام من الناس فیقولون هل فیکم من صاحب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابہ سنو، ایک زمانہ ایسا آئے گا لوگ جہاد کرنے نکلیں گے اور جیسے ہی ان کی ٹیم تیار ہوگی پوچھیں گے، کیا پوچھیں گے؟ کہیں گے تم میں کوئی ایسا ہے جس نے نبی کی صحبت حاصل کی ہو، یعنی صحابی رسول ہو؟ لوگ کہیں گے ہاں ہاں ہمارے درمیان ایک صحابی ہے۔ آقا کریم فرماتے ہیں فَيُفْتَحُ لَهُمْ، اس صحابی کی برکت سے اس جنگ میں ان کو کامیابی مل جائے۔ ثُمَّ يَأْتِي عَلَى النَّاسِ فِئَامٌ فَيَغْزُو ثُمَّ يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ فَيَغْزُو فِئَامٌ مِّنَ اللَّهِ۔ ذرا چہرے کی سلبٹیں بدلیے۔ آپ جو ہے نا وفادار لوگوں کے بیچ بیٹھے ہیں، غداروں کے نہیں، اس لیے جلال سے مت دیکھیے، جلال میں کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہوں میں، جمال سے دیکھیں گے تو بہت سمجھ میں آ جاؤ گا۔ بڑی دیر سے آپ گنڈیاں ڈال کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، ذرا چہرے پر مسکراہٹ لائیے۔ ابھی آپ نے سن لیا نا، ہم ماتم والے نہیں ہیں، ہم حسین کو زندہ مانتے ہیں۔ ماتم وہ کرے جس کا مر گیا ہو، میرا حسین تو آج بھی زندہ ہے۔ اچھا ایک نقطہ یاد آ گیا مجھے، چلیے اس کو اسٹاپ کرتا ہوں، دوسرے کو لے کے چلیں۔ ایک بات مجھے بتائیے، حضور علیہ السلام کے لخت جگر نے نیزے کی نوک پر بھی قرآن پڑھا کیوں تھا؟ یہ حضور غیاث ملت کے جملے ہیں، ہم لوگوں کی زبان سے اتنے اچھے بھی نہیں لگتے ہیں جتنے حضرت کی زبان سے اچھے لگتے ہیں، ہے نا۔ جس کا جو حق ہے
वो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन उसको अदा कर रहा। गौर फरमाइएगा, हुसैन ने इंतकाल के बाद भी नेज़े के ऊपर कुरान पढ़ा क्यों? आप कहेंगे वजह यह है कि वो जिंदा थे, जिंदा पढ़ लेता। हमने कहा वो तो है, मगर दूसरा नुक्ता सुन। सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया था? इन्नी तारिकुम फीकुम मुस्तक़लैनि मा इन तमस्सकतुम बिही लन तदिल्लु बादी किताबुल्लाहि हब्लुम ममदूदुम मिनस समाई इलल अर्दी व इतरती अहलु बैती वलन यतफर्रका हत्ता यरिदा अलैयल हौज़ा फंजुरू कैफा तखलुफूनी फीहिमा। बस पूरी हदीस की तशरीह नहीं करूंगा, वरना सकलैन पे आ जाऊं ना तो बहुतों का शिकल उतर जाएगा और उनको बोझ उतार करके रख दूंगा। याद रखिएगा, मगर याद रखे यहां सकलैन पर नहीं वलय तफर्रका की बात कर रहा हूं। एक मिसाल देकर के समझा रहा हूं। अगर सैयद कैफी मियां साहब मुझसे कहते हजरत आप कहां तक जाएंगे, मैं कहूंगा बरेली शरीफ तक, तो कहेंगे चलिए मुझे भी चलना है। अब जैसे ही हम कालपी शरीफ से बढ़े, पढ़ने के बाद पहुंचे औरैया, औरैया से और आगे बढ़े, पहुंच गए कानपुर, कानपुर से और आगे बढ़े, पहुंच गए हम हरदोई, हरदोई से और आगे बढ़े, उसके बाद शाहजहांपुर। सैयद साहब शहर पे शहर आ रहे हैं, बस्तियों पे बस्तियां आ रही है, मगर ये उतरने का नाम नहीं लेते। मैंने कहा उतरिए गाड़ी से। कहने लगे हजरत ना ना ना, इसलिए कि आपकी रसाई मुझे मालूम है कहां तक है। मैंने कहा कहां तक? बोले बरेली तक। तो जब मेरा सफर बरेली तक, तो आपका सफर भी बरेली तक, हम साथ साथ रहेंगे, बीच में उतरेंगे कैसे? सैयद साहब बहुत अहम नुक्ता दे रहा हूं। आखिर वजह क्या है? हमने कहा वजह यह है कि दोनों की रसाई, एक दोनों का मकाम एक ही जगह था, जुदाई बीच में हो नहीं सकती थी, इसलिए कि अभी सफर मुकम्मल नहीं हुआ था। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया तुम्हारे दरमियान दो चीजें छोड़कर जा रहा हूं, अहले बैत और कुरान। फरमाया वलन यतफर्रका, ये दोनों अलग नहीं होंगे। मैंने कहा अभी हुसैन की गर्दन मुबारक शहीद तो हो गई है, मगर सफर कुरान और सफर अहले बैत मुकम्मल नहीं हुआ था। इसलिए हुसैन ने इंतकाल के बाद भी कुरान पढ़ के ये बता दिया, कोई ये ना समझे कि हुसैन कुरान से, अहले बैत कुरान से, कुरान अहले बैत से जुदा हो गए हैं, कभी जुदा नहीं है। इसलिए कि इनका सफर हौज़े कौसर पर जाकर मुकम्मल होगा। जैसे ये अलग नहीं, वैसी हुसैन कुरान पाक से अलग नहीं। हमने कहा इंतकाल के बाद भी कुरान पाक की तिलावत करके हुसैन ने बता दिया, जब तक बज़ाहिर जिंदा था तब भी कुरान के साथ था, इंतकाल के बाद भी कुरान के साथ है। इसलिए कि सफर की तकमील हौज़े कौसर पे होना है। सुन्नियत किस चीज का नाम है? आला हजरत ने कहा अहले सुन्नत का है बेड़ा पार। शेर याद है, मगर याद रखिएगा सुन्नियत आपके हैदराबाद की बिरयानी नहीं, मंदी। जैसे आजकल कुछ उल्टे सीधे लोगों ने इसको बना के रखा, कोई कुछ भी खा ले, कुछ भी बोल दे। जैसे मंदी बिरयानी आ गई, आपने कहा नहीं भाई मैं तो आधा पीस ही लूंगा, थोड़ी सी खाई छोड़ दी। मैंने कहा ना ये दीन है, पूरा मानना पड़ेगा। एक रिवायत सुना रहा हूं और ये रिवायत भी उन तक पहुंचा रहा हूं जिन्होंने शेखैन के ऊपर भोंकने की कोशिश की है, उनकी माओ ने दूध पिलाया है, तो इस हदीस का जवाब लेकर के। अबे तुम तरतीब पे आज लड़ रहे हो, हुजूर ने तरतीब तो बहुत पहले बता दी। किताब का नाम है अल असालीबुल बदिया फी फज़लिस सहाबती व इक़नाइश शिया। लिखने वाला भी अल्लामा यूसुफ इब्ने इस्माइल नबहानी। मौलाना अहमद रजा खान का हवाला देता तो पेट में दर्द होता ना। चलो अरबी आलिम का हवाला दे देता हूं, पढ़ लेना। और ये भी बता देता हूं मैंने जो पढ़ी है तो इसके साथ शवाइदुल हक फिल इस्तिग़ासती बिसय्यदिल खल्क़ की किताब है, उसी के साथ ये किताब जम है, जुड़ी हुई है, दोनों किताबें एक साथ छपी है। सुने, मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया इन्ना लिहौज़ी अर्बअत अरकान अव्वल रुकन मिनहा फी यदी अबी बकर व रुकन सानी फी यदी उमर व रुकन सालिस फी यदी उस्मान व रुकन राबिअ फी यदी अली इब्न अबी तालिब। सरवरे कायनात ने फरमाया मेरे हौज़े कौसर के 4 सुतून हैं। यार बोलो यार, मुर्दा थोड़ी हो यार। जिंदा हुसैनी ऐसे होते हैं जो पसमुर्दगी के साथ बैठे।
سید صاحب قبلہ ذرا بولیے تو صحیح، کم سے کم آپ کی تقلید میں یہ بول دیں. ویسے آپ مجتہد نہیں ہو، ہاں آپ کی تقلید تسبیح و تحلیل میں کر رہے ہیں. ہاں غور فرمائیے. سرور کائنات نے فرمایا میرے حوض کوثر کے کتنے ستون ہیں؟ جلدی بولے جلدی بولے. 4 ستون ہیں. آقا کریم فرماتے ہیں حوض کوثر میرا ہے لیکن ستون 4 ہے. پہلا ستون ابو بکر کے ہاتھ میں، دوسرا عمر کے ہاتھ میں، تیسرا عثمان کے ہاتھ میں، چوتھا علی کے ہاتھ میں. اس کے بعد میرے نبی نے کیا ارشاد فرمایا؟ فمن احب ابا بکر و ابغض عمر لم یسق ابو بکر. اگر کوئی ابو بکر سے پیار کرے لیکن عمر سے نفرت کرتا ہے تو اگرچہ ابو بکر سے پیار کر رہا ہے مگر قیامت کے دن ابو بکر اس کو کوثر کا جام نہیں دیں گے، اس لیے کہ برابر میں یار کھڑے ہوں گے. یار یعنی عمر فاروق اعظم. اور یاد رکھو ان کی تو گستاخی کر کے آیا ہے. اگرچہ محبت ابو بکر کا دم بھرتا تھا لیکن یار کی دشمنی کی بنیاد پر تجھے کچھ نہیں ملے گا. آگے فرمایا ومن احب عثمان و ابغض علی. اگر کوئی عثمان سے محبت کرے علی سے نفرت کرے لم یسقی عثمان بھی اس کو کوثر کا جام نہیں دیں گے. ومن احب علی و ابغض عثمان. اگر کوئی علی سے پیار کرے، سنے رافضی کتے اس جملے پر ذرا غور کرے. فرمایا جو علی سے پیار کرے عثمان سے نفرت کرے، علی سے پیار کرے عثمان سے نفرت کرے. ہم نے کہا جب عثمان کی نفرت ان کو حوض کوثر سے محروم کر رہی ہے تو ابو بکر و عمر کی نفرت تو یقیناً ان کو کوثر کے جام سے محروم کرے گی. اس لیے کہ سرکار نے ابو بکر و عمر کو حضر و سفر میں بھی اپنے ساتھ رکھا، قبل ممات بھی ساتھ رکھا، بعد ممات بھی ساتھ رکھا، قبل حیات بھی آپ نے ساتھ رکھا. اور جب سرکار علیہ السلام حیات باطنی کے ساتھ قبر انور میں چلے گئے، اپنے برابر میں دفن ہونے کا موقع دے دیا. بریلی کا امام کہنے لگا محبوب رب عرش ہے اس سبز قبے میں، پہلو میں جلوہ گاہ عتیق و عمر کی ہے. وَمَنْ أَحْسَنَ الْقَوْلَ فِي أَبِي بَكْرٍ. سید صاحب بڑا قیمتی جملہ. جو ابو بکر کے بارے میں اچھی بات کہے، اچھا نظریہ رکھے، فقد اقامت دین، تو اس نے اپنا دین قائم کر لیا. وَمَنْ أَحْسَنَ الْقَوْلَ فِي عُمَرَ فَقَدْ أَوْضَحَ السَّبِيلَ. اور جس نے ابو عمر کے بارے میں اچھا بولا اس نے اپنا راستہ کلیئر کر لیا ہے. اچھا ایک بات مجھے بتائیے، شیطان کبھی حضرت عمر کی تعریف کرے گا؟ کیوں نہیں کرے گا؟ اس لیے کہ اس کو سب سے زیادہ ٹینشن تو عمر سے ہی ہے نا. اگر اچانک نظر پڑ جائے تو راستہ چینج کر لے، اور اگر ابو عمر کو آتے ہوئے دیکھ لے تو پھر اس راستے پر آنے کی ہمت ہی نہ کرے. تو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ کون عمر کو اور ابو بکر کو گالیاں دے رہا ہے. سمجھ جانا یہ شیطان کی ضروریت ہے. ان کو درد اس بات کا ہے کہ ان کے باپ کو خود ڈر لگتا تھا تو اولاد بھی ڈرتی چلی جا رہی. اور آدمی جس سے ڈرتا ہے سامنے آنے کی ہمت تو نہیں کرتا مگر پیچھے گالیاں ضرور دیتا. تو شیطان کی نسلوں اس جملے پہ ذرا غور کرو. میرے سرکار نے فرمایا وَمَنْ أَحْسَنَ الْقَوْلَ فِي عُمَرَ فقط اوضح السبیلہ. جس نے میرے عمر کے بارے میں اچھی بات بولی، اچھا بولا، اس نے راستہ کلیئر کر لیا ہے. ومن احسن القول فی عثمان فقد استنار بنور اللہ. اور جس نے عثمان کو اچھا کہا وہ اس کو اللہ کا نور حاصل ہو گیا ہے. ومن احسن القول فی علی بن ابی طالب فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها. اور جس نے علی کو اچھا کہا اس نے ایسی مضبوط رسی کو تھام لیا ہے جو کبھی ٹوٹنے والی نہیں ہے. میں نے کہا دیکھو اگر ابو بکر کو اچھا کہے دین قائم ہو جائے، عمر کو اچھا کہے راستہ کلیئر ہو جائے، عثمان کو اچھا کہے نور الہی مل جائے، علی کو اچھا کہے سیدھا اس کو مضبوط رسی مل جائے. مگر ابھی جنت کہاں ہے؟ جنت کا ذکر آیا ہی نہیں ہے. اب سرور کائنات فرماتے ہیں جو حضرت امیر معاویہ کے خلاف بھونکنے والے جہنمی کتے ہیں، من یکن یطعن فی معاویہ فذاک کلب من کلاب الحاویہ. جو امیر معاویہ کے خلاف بھونکتا ہے وہ
وہ جہنمی کتا ہے۔ اب جملہ ذرا جملے پہ غور کرو، ابو بکر کو مالا آپ کا دین قائم ہو گیا، عمر کو مالا راستہ کلیئر ہو گیا، عثمان کو مالا نور الہی مل گیا، علی کو مالا آپ نے کیا ہے مضبوط رسی کو تھام لیا۔ ابھی جنت کا تذکرہ نہیں، ہم نے کہا جنت کس کو ملے گی؟ فرمایا وَمَنْ أَحْسَنَ الْقَوْلَ فِي أَصْحَابِي فَقَدْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ۔ فرمایا سنو جو میرے سارے صحابہ کے بارے میں اچھا نظریہ رکھے گا وہی جنتی ہوگا۔ سمجھ گیا؟ لیکن ایک بات مجھے سمجھ میں نہیں آتی، ہم ذکر حسین سنتے بھی ہیں سناتے بھی ہیں، جس حسین نے کربلا میں شریعت بچانے کی خاطر، یعنی ہاتھ تو یزید پلید کے ہاتھ میں نہیں دیا مگر گردن مبارک کو شہید کروا لیا، یہ صرف شریعت بچانے کے لیے تھا۔ ہمیں چھوڑیے دیوبندی غیر مقلد وہابیوں کو، وہ تو سب انگریزی ٹکڑوں پہ پلنے والے ہیں، وہ تو یہی کہیں گے نا کہ سیاسی جنگ تھی۔ بے عقل کے اندھے کم سے کم اتنا تو سوچ لے، سیاسی جنگ میں کوئی بچوں کو لے کے جاتا ہے؟ وہی 22,000 کے لشکر کے مقابل 72 کو لے کر جاتا ہے؟ ارے بولیے، ہم نے کہا حسین سیاسی جنگ کرنے نہیں گیا تھا بلکہ اس سیاست کا نقشہ بدلنے گیا اور زمانے کو بتانے گیا تھا۔ یہ حسین ہے مصطفیٰ کی آل، جس نے مصطفیٰ علیہ السلام کے، اب ایک بات اور سن لیجیے، حضور کے پشت انور پر امام حسین سوار ہوئے تھے۔ وہ روایت ابھی بر وقت میرے ذہن میں نہیں ہے، اس کی الفاظ سناتا تو اس میں بھی کچھ نقطے بتاتا، لیکن سنیے، حسین نے جب حضور علیہ السلام کے پشت انور پر سواری کی، سرکار علیہ السلام نے سر مبارک اٹھا لیا۔ حسین نے اس سجدے کا حق یوں ادا کیا کہ کربلا کا گوشہ گوشہ حسین کے سجدے میں جانے پر تو گواہ ہے، مگر آج تک تاریخ کا کوئی بھی حصہ اور پنہ ایسا نہیں ملے گا جس میں یہ لکھا ہوا ہو کہ حسین نے سر اٹھایا تھا۔ اور آپ جانتے ہیں شہید کے لیے حدیث میں آتا ہے شہید جس حال میں انتقال کرتا ہے قیامت کے دن اسی حال میں اٹھایا جائے گا۔ ان علماء سے پوچھئے انسان سب سے زیادہ اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ قریبی کب ہوتا ہے؟ تاریخ بتاتی ہے سجدے کی حالت میں سب سے زیادہ قریبی ہوا کرتا ہے۔ ہم نے کہا قیامت کے دن جب شہید اٹھ رہے ہوں گے کیا شان ہوگی حسین کی، کیا شان ہوگی حسین کی؟ حسین اٹھایا جائے گا تو سجدے کی حالت میں اٹھایا۔ جس نے زندگی بھر شریعت بچائی ہو اس حسین کا نام لے کے شریعت کے ساتھ کھلواڑ کیسا؟ ڈھول تاشے یہ سب کے سب شریعت میں حرام، سب حرام ہے۔ کوئی دیکھو تو اپنے تازیہ بنا کر کے اس میں ایٹم لگایا ہوا، کسی نے اس میں پری کا نقشہ بنا لیا، کوئی گھوڑا بنایا ہوا۔ ارے بھئی یہ دین ہے، تماشا نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت نے صاف فرما دیا مروجہ تعزیہ داری حرام ہے۔ ارے سمجھے کہ نہیں سمجھے آپ؟ تو جب مروجہ تعزیہ داری حرام ہے تو حرام کام سے بچیے۔ اب کچھ بدبخت یہ ہے کہتے ہیں کہ ڈھول بجانا حلالیوں کے لیے حلال ہے حرامیوں کے لیے حرام ہے۔ ہم نے کہا یہ دن کتنے برے دن آ گئے۔ ارے جو شریعت کی نظر میں حرام ہو اس کو حرام کہنا ہی حلالی ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے، اور جس کو شریعت نے حرام کہا ہو اس کو حرام مان لیا جائے یہی تو حلالی ہونے کی دلیل ہے۔ اور حرامی کون ہوتا ہے؟ جس کو شریعت حرام کہہ رہی ہو یہ اس کو حلال کہہ رہا ہو، تو اسی کو تو کہا جائے گا نا کہ یہ حرامی آدمی ہے، شریعت میں انٹرفیئر کر رہا ہے، شریعت میں قانون کو بدلنے کی بات کر رہا ہے۔ اس لیے یاد رکھنا یہ جذباتی جملے بولے جاتے ہیں جس سے عوام کو بہکایا جاتا ہے، کوئی کچھ بولتا ہے کوئی کچھ بولتا ہے۔
یاد رکھنا شریعت کی نظر میں یہ سارے کام حرام ہے. ہم سچے حسینی ہیں. حسین نے کربلا میں شریعت کو بچایا تھا, شریعت کی پاسداری کی تھی. ہم بھی ان 10 دنوں کے اندر امام حسین کے نام سے شریعت کی پاسداری یوں کریں گے, ہر دن کم سے کم 3 پارا پڑھیں گے. 3 ڈھائی 30 ہوتے ہیں نا, 3 پارے پڑھیے. رمضان میں ہی قرآن کیوں پڑھا جائے گا؟ ہم تو کہتے ہیں جس نے نوزے نیک کے نوکے نیزہ پر سوار ہو کر کے قرآن پڑھا ہو, یعنی تلاوت سنائی ہو, سچی محبت کا تقاضا یہ ہے آپ 3 پارے روز پڑھیے, تاکہ امام عالی مقام کی جب شہادت کا 10واں دن آئے تو آپ پورا قرآن پڑھ کر کے ان کی بارگاہ میں ایصال ثواب کریں. اور یاد رکھو, اگر ایصال ثواب اس طرح کرو گے تو حسین کی روح پاک خوش ہو جائے گی, اور جب خوش ہوگی تمہاری گھروں میں, تمہارے گھروں کے اندر برکتوں کا نزول ہو جائے. سمجھ گئے آپ؟ انشاءاللہ اسی طرح کیا جائے گا. حضور غیا سے ملت اگر اس طرف لے کر کے چل رہے ہیں تو اس بزم سے مقصود ہے اصلاح مفاسد. نشتر جو لگاتا ہے وہ دشمن نہیں ہوتا. اس لیے آپ اپنے علماء اور اچھے مشائخ جو مسلک اعلیٰ حضرت کے پابند ہیں ان کے ساتھ جڑے رہیے اور شریعت پر عمل کیجیے. اسلام زندہ باد, مسلمان پائندہ باد. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی, زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھور. اللہ اللہ نبی کا گھرانہ, یہ گھرانہ وراء الورا ہے, اس میں حسنین اور فاطمہ ہے, اس گھرانے میں مشکل کشا ہے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. کلمہ شریف پڑھیے, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. السلام علیکم.